بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس معاملے کا خدشہ تھا وہی ہو رہا ہے۔ حکومت اور آئین پسند طبقات کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہم خیال ججز کی طرف سے ہڈلز پیدا کی جائیں گی، وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، گند ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو لیں جی، گند ڈال دیا گیا ہے اور نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے 5th جنریشن وار، یعنی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے یہ پہلا وار کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آئینی بینچوں کی تشکیل کا معاملہ ہے، بینچوں کی تشکیل کو لے کے اور آئینی بینچز کے جو سربراہ ہیں اس کو لے کے معاملہ کافی گرم ہو چکا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سمیت 8 کا جو گروپ ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت چل کیا رہا ہے، یہ ان سائڈ سٹوری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کی طرف سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بڑی جلد بازی میں کی گئی، کیونکہ حکومت نے جب اتفاق رائے کے لیے پروسیس کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد حکومت کے پاس چونکہ وقت کم تھا اور حکومت نے ہر 2 صورتوں میں 21 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی تھی، کیونکہ اگلے چیف جسٹس کا انتخاب ہونا تھا، تو حکومت نے جلد بازی میں یہ سارا کچھ کیا، جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں۔ اب ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم بھی ضروری ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ حل نہیں ہوا، یعنی کہ اس کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ کسی حد تک حکومت نے اچیو کیا، کہ جیسے کہ وہ چاہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پلان یہ تھا کہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجنا ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینی ہے اور اس سسٹم کو ڈی ریل کرنا ہے۔ اب جب یہ پلان سامنے آ گیا تو پھر اس کے بعد حکومت نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر صورت میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکیں گے، اور پھر حکومت نے روک دیا، اور حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس مقصد میں کامیاب ہوئی، کیونکہ حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ 3 کی بجائے 5 سینئر ججز پر مشتمل پینل ہونا چاہیے جہاں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہو، لیکن چونکہ جو باقی اتحادی ہیں اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جس طرح ہائی کورٹس میں پینل بنتا ہے 3 سینئر ججز کا، تو سپریم کورٹ کے لیے بھی 3 سینئر ججز کا پینل ہی بنے گا۔ تو 3 کے پینل میں سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو جو ہے وہ سکپ کیا گیا، اور تیسرے نمبر سے جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا، چونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ججز کمیٹی کی تشکیل نو بھی کر دی ہے، فل کورٹ میٹنگ بھی بلا لیا گیا ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کے علاوہ انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے تمام جج صاحبان کی میٹنگ بھی کال کی ہے، جو کہ 7 نومبر کو ہونی ہے۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، وہ ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ، اور نئی آئینی ترامیم کے مطابق بینچز کی تشکیل جو ہے وہ ججز کمیٹی کے ذریعے نہیں ہونی، بلکہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، اور جوڈیشل کمیشن 13 ممبران پہ مشتمل ہوگا، جس میں چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ پھر آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، لیکن ابھی تک تو آئینی بینچ قائم ہی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ممبر تو اس کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پارلیمان سے 4 نامزدگیاں ہیں، جن میں حکومت اور اپوزیشن کی جو ہے وہ ایکول نمائندگی ہے۔ اپوزیشن سے 2 ممبرز ہوں گے اور حکومت کی طرف سے بھی 2 ممبر ہوں گے۔ ایک ممبر جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے نومینیٹ کرنا ہے، یا خواتین یا اقلیت میں سے، وہ رکن پارلیمان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے بھی کسی کا چناؤ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر قانون صاحب اس کے ممبر ہیں، اٹارنی جنرل صاحب ممبر ہیں، اور پاکستان بار کونسل سے
ایک نمائندہ جو ہے اس کا رکن ہوگا۔ تو یہ مجموعی طور پہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے، لیکن پہلا اجلاس جو ہے وہ 12 ممبران کا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے ابھی تک آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر نہیں کیا جا سکا، تو یہ 12 رکنی جو کمیشن ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور اب کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کی طرف سے تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمان کا حصہ ہیں ان کے پارلیمانی رہنماؤں کو خط تحریر کیا گیا ہے اور ان سے نامزدگیاں مانگی گئی ہیں۔ تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کی طرح جوڈیشل کمیشن کی نامزدگیوں پہ جو ہے بائیکاٹ نہیں کرے گی، اور جوڈیشل کمیشن میں وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے۔ اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح ججز کے تقرر کے حوالے سے، یعنی کہ ججز کی جو اس میں اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ کون سے جج صاحبان ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے، یہاں پہ کنفیوژن برقرار ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں 2 جج صاحبان سپر سیڈ ہوئے، اور ان کے سپر سیڈ ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن یا ججز کی ایگزیکٹو کمیٹی یا دیگر اس قسم کے جو انتظامی سطح پر اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، تو اس میں جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں بھی سپریم کورٹ میں بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ جن 2 جج صاحبان کو پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر نہیں کیا، انہیں کسی اور اہم عہدے کے لیے بھی کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے، انہیں سکپ کیا جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو سینئر پیونی جج کا عہدہ دیا ہے، چونکہ وہ لسٹ وہیں سے سٹارٹ انہوں نے کی ہے، پھر منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب سے سینیارٹی لسٹ کا آغاز ہو، یعنی کہ یحییٰ افریدی صاحب کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ سینئر پیونی جج ہوں۔ تو معاملہ کافی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اور ایک طرف حکومت جو ہے اس نے ایفرٹس تیز کر دی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر بھی معاملہ گرم ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ہمارے یہ جو جج صاحبان ہیں، جو ہم خیال گروپ ہے، وہ کافی متحرک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کی جو تجاویز تھیں ان کی تجاویز پر ہی یہ سارے فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے، تو وہاں پر بھی ان کی کنسلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو حکومت نہیں چاہے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو اہمیت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ میں ہم خیال جو ججز ہیں ان کا گروپ یہ چاہتا ہے کہ آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے سپرد ہونی چاہیے، جبکہ حکومت اور آئین پسند ججز کا یہ خیال ہے کہ اس پہ آزاد منش جو جج ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب یا جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں، چونکہ یہ بھی سینئر جج ہیں، تو یہاں سے تقرر ہونا چاہیے، انہیں آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، لیکن حتمی فیصلہ یحییٰ افریدی صاحب نے کرنا ہے۔ اب یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں بڑے اپرائٹ جج ہیں، اور وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو تحریر ہے اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو تحریر شدہ امور ہیں پھر اس کے مطابق تو آج کے دن تک منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر پیونی جج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر اور جسٹس امین الدین صاحب، یہ 3 تقرریاں جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے سپریم کورٹ سے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ میں جیسا کہ خدشہ تھا کہ ہمارے یہ جو ہم خیال جج صاحبان ہیں جنہوں نے سپر سیڈ ہونے کے بعد استعفے نہیں دیے اور وہ اسی طرح سے اپنے عہدوں پہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ نئے چیف جسٹس کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایسا ماحول بنایا جائے گا سپریم کورٹ میں کہ جس میں معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں۔ تو اب لگ ایسی رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد جو انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو پیغام دیا کہ انہوں نے جو اختلافات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فوری طور پہ
जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी का रुकन बना लिया। ये इख्तलाफ था। फिर उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। फुल कोर्ट मीटिंग में उन्होंने तमाम जज साहिबान की मशावरत से मुतफ़िका तौर पे फ़ैसले किए, यानी कि उन्होंने ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि हम तमाम जज साहिबान जो हैं वो यूनाइट हैं और हम मिलकर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये गुड जस्टर दिया, लेकिन अब उनको रिस्पॉन्ड क्या दिया जा रहा है और किस तरह से प्रॉक्सी वार के ज़रिए इस तरह कुछ किया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ पहले दिन से जो है महास गर्म कर रखा है और ये जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर से पहले ही प्रोपेगेंडा कर रहे थे और पहले ही कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर स्किप किया जाता है, उनको अगर चीफ जस्टिस की दौड़ से आउट किया जाता है तो ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला होगा, ये उनका हक मारने वाली बात होगी और ऐसी अदालत को, ऐसी सुप्रीम कोर्ट को और ऐसे चीफ जस्टिस को कोई नहीं मानेगा। और आज भी वही कुछ किया जा रहा है। हालांकि मंसूर अली शाह साहब ने तो याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया ना, चूँकि उनकी सदारत में होने वाले फुल कोर्ट में भी शरीक थे, उन्होंने तजावीज़ भी दी, मुनीब अख्तर साहब भी शरीक थे, बाकी भी सारे के सारे शरीक थे। लेकिन साजिश कहीं ना कहीं चल रही है इसना, ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं कभी ये बड़े आइन पसंद और कानून पसंद और बड़े जमहूरियत पसंद हुआ करते थे, लेकिन आजकल इन पर भी कौमे यूथ का जो है वो असर हो चुका है और ये ऐसे ऐसे वो हंगामा खेज किस्म के, हिजानी किस्म के दावे कर रहे हैं कि बंदा सुनता है तो बंदा ना कहता है यार ये मतलब अक्ल कितने घा चुगन टुर गई है। सर अजीब बात है, समझ नहीं आ रही। मसूफ़ एक मेरे दोस्त हैं, ना नाम उनका नहीं लेता, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। उन्होंने एक वीलॉग किया है, उस वीलॉग में उन्होंने कहा है कि जनाब जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की ईवान सदर में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में 3 बड़ों ने चीफ जस्टिस साहब को एतमाद में लेने की कोशिश की, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम और फिर मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अदलिया का किरदार, और काजी फ़ायज़ ईसा की तरह वो चाहते थे कि जी ये उनका जो है वो अपना सपोर्ट करें उनको। लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने उन्हें कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने एक और ख़बर दी कि याहिया अफरीदी साहब ने ये जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से पहले एक अपना बंद कमरा मीटिंग भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो 17 जजेस थे वो मौजूद थे और इसमें जजेस के अलावा कोई और बंदा मौजूद नहीं था, इवन के रजिस्ट्रार साहबा भी मौजूद नहीं थी, कोई स्टाफ का बंदा मौजूद नहीं था, लेकिन उनके पास खबर सारी है। और वो कहते हैं कि जी वहाँ पे ये 26वीं आइनी तरमीम का मामला और दीगर जो आइनी अमूर हैं, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं इनकी मेजॉरिटी ये समझती है कि 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला है और इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आ सकता है। पहली बात तो ये है कि मेरे वो जो भाई हैं यूट्यूबर है आजकल, पहले कभी यूट्यूबर हुआ करते थे, सहाफ़ी थे, आजकल वो यूट्यूबर हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे सिर्फ जज साहिबान थे तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन किसने पहुँचाई। और दूसरा ये कि ईवान सदर में वो जो होने वाली मुलाकात है उस मुलाकात का कहीं कोई जिक्र नहीं और ना ही मुलाकात हुई है वहाँ पे, लेकिन ये मासूफ ने प्रोपेगेंडा करने के लिए ये मुलाकात ख़ुद करवा भी दी और इसमें एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की कि जी याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका फड्डा शुरू हो चुका है और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह एंड ग्रुप के साथ जो है स्टैंड कर रहे हैं। और साथ ही अपने व्लॉग में वो याहिया अफरीदी साहब को फार्म 47 का नाड़ा पहने हुई हुकूमत का चीफ जस्टिस कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने ही व्लॉग में तजादात मौजूद हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है सिर्फ हुकूमत और इस सिस्टम को गंदा करना और लोगों में एक हिजान बर्पा करना और याहिया अफरीदी साहब को जो है वो अपना उनके हवाले से तनाज़ात को पैदा करना ताकि हालात ख़राब हों। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन असल में ये एजेंडा है, ये गंद है जो इन्होंने डालना ही डालना है। इसलिए हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द 26वीं आइनी तरमीम में
جو قانونی سکم ہیں ان کو بھی دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم خیال گروپ ہے ان کا ڈنگ نکالنے کا بھی مستقل حل نکالا جائے۔ تو یہ اس لیے ایفرٹ جو ہیں وہ تیز کی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ سرگرمیاں مزید تیز ہوں گی۔ ہمیں ایک بار پھر پارلیمان اور حکومت اگر متحرک دکھائی دے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ عدلیہ کا محاذ بھی پھر گرم ہونے جا رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔